بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانکتر الرجا وزاکت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وإلیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صلوات ممکن حد تک بلند پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد جس مرحوم اور مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے ان کی درجات کی بلندی کے لیے ایک بار صلوات کی تلاوت فرمائیں اللہم صلی علی سب سے پہلے آج کی صفحہ ادا صفحہ انتظا اور اس پر حاضر رضاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے بسم اللہ درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کیا بات ہو بسم اللہ کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند علم سجا کر کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہے چونکہ سارے ثواب کی مجلس ہے اور ساری مجالس یہ سال ثواب کے لیے ہی ہوتی ہے ایام عزا میں بھی ہم عزاداری کریں اس کا مقصد ثواب ہے کسی ذاکر کسی باعث کسی خطیب کسی کاتب کسی مصنف کسی مؤلف کسی محدث نے اپنی دانش اپنی تحقیق اپنی خطابت اپنے باز اور اپنی تحریر سے ذکر حسین کو زندہ نہیں رکھا بلکہ یہ ذکر حسین ہے جو اپنے لیے بولنے والوں کو اور لکھنے والوں کو زندہ رکھتا ہے لہذا جن کا ذکر ہے انہیں ذکر کی ضرورت ہے وہ محتاج نہیں کہ مخلوق ان کا ذکر کرے جبکہ ان کا ذکر کرنے کے لیے وہ موجود ہے جسے نہ تکان ہے، جسے نہ نیند ہے، جسے نہ
وہ ہمہ وقت ان کا ذکر کریں. چونکہ قرآن کی واضح آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اب درود وہ کیسے بھیجتے ہیں؟ عصمت آل محمد، عصمت معصومین، میں تعداد کا قائل نہیں کہ معصوم کتنے ہیں، اس کا تعین کتنی ہستیوں کو معصوم بنایا ہے. اللہ کو اللہ ہے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے کریم کربلا بھی اس منزل پر فائز ہے کہ جو دربار حسین میں توبہ کرنے آیا اسے اتنا پاکیزہ کر دیا کہ فرشتوں نے اسے علیہ السلام ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، ہم ذکر کرتے ہیں اصال ثواب، اور یہ ثواب ہم خود بھی حاصل کرتے ہیں اور انہیں بھی پہنچاتے ہیں. جو یہاں سے چلے گئے اور پھر بھی یہاں ہیں، متوجہ ہیں آپ؟ جو ظاہراً چلے گئے لیکن پھر بھی یہاں ہیں. ایک فکرہ کہہ رہا ہوں آغاز میں، اگر وہ پہنچ گیا تو میری گفتگو کے خط کا تعین ہو جائے گا کہ کس سمت مجھے آگے بڑھنا. قبر جسم کی ہوتی ہے، روح کی نہیں. جنہوں نے ساتھ ہلایا میں ان کا بھی شکر گزار، جو زبان سے بولے ان کا بھی شکر گزار. قبر جسم کی، روح کی نہیں. روح مقید قبر نہیں، جسم پریزرو کیا گیا ہے، محفوظ کیا گیا، قبر میں امانتاً رکھا گیا. کوئی بھی مرنے والا ایسا نہیں جسے امانتاً دفن نہ کیا. ہم قبر میں اسے سپرد خاک کرتے ہیں، اور جب اللہ چاہے گا اس خاک سے خاک طلب کرے گا. کیا بات ہے. جب اللہ چاہے گا اس خاک سے خاک طلب کرے گا، اور وہ خاک اپنے اندر محفوظ جسم کو بحالت جسم واپس کرے گا. وہ جسم وہی موجود ہیں، دکھائی نہیں دیتے ہیں، قبر میں نظر نہیں، بلکہ ایک ایک قبر میں کئی اجسام. وقت گزرتا ہے، قبروں کے نشانات بھول جاتے ہیں، پھر قبروں پہ قبریں بن جاتی ہیں، اور ایک ایک قبر میں کئی اجسام ہیں. میرے مولا کا فرمان ہے کہ دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں 70 قبریں ہیں. ہر جگہ پر 70 قبریں ہیں، اور ہر قبر میں ایک کو دفن ہے. اس کا مطلب ہے ہر جگہ پر 70 بندے دفن ہیں، اور پھر قیامت سے پہلے کوئی انہیں اٹھائے. کچھ قیامت کے دن اٹھیں گے، کچھ قیامت سے پہلے اٹھیں گے. توجہ فرمائیے. میں یہ عرض کر دوں کہ قیامت سے پہلے کس کو اٹھنا ہے اور قیامت کے دن کس کو اٹھنا ہے. قیامت کے دن انہیں اٹھنا ہے جنہیں انتظار نہیں. ذرا سطح عمومی سے بھی نیچے رہ کے اپنے فکر سنیں. قیامت کے دن وہ اٹھیں گے جنہیں انتظار نہیں، اور مولا کی آمد پر وہ اٹھیں گے جو انتظار میں چلے گئے. میں پھر کہہ رہا ہوں، قیامت سے قبل وہ اٹھیں گے جو انتظار میں چلے گئے اور ان کا انتظار آسان ہے. یہ انگلیوں پہ دن
गिन के इंतजार करना, जाग जाग के इंतजार करना बड़ा मुश्किल है, सो के इंतजार करना बड़ा आसान है। किसी के इंतजार में बंदा सो जाए तो अचानक बंदे कंधा हिला के कहते हैं उठो आ गए, लेकिन अगर जागता रहे तो फिर आंखें सूज जाती हैं, फिर जिस्म मुज़महिल हो जाते हैं इंतजार करते करते। कुरान कह रहा है कि बंदे कब्रों में सोए हुए हैं, और कुरान कैसे कह रहा है, कालू या वैलना मम बासना मिन मरकदिना, कि उस दिन लोग कब्रों से उठेंगे और ये कहते हुए उठेंगे कि हमें हमारी कब्रों में सोए हुए किसने जगा दिया। इसका मतलब बंदे हैं कब्र में, उठेंगे वहीं से। मैंने एक मौलवी साहब से पूछा कि बंदे कब्र में हैं, वहां से उठेंगे कैसे? उन्होंने कहा अल्लाह कादिर मुतलक है, नए जिस्म बना लेगा। मैंने कहा आपके उसूल दीन में आदल नहीं, आप कह सकते हैं कि अल्लाह नए जिस्म बनाएगा। ये बात मेरे मजहब के आदल के खिलाफ है कि मातम कोई और जिस्म करे, जन्नत में कोई और चला जाए। उन्वान पे ही मुझे बात बंदे समझते हैं कि मौत आई तो सिलसिला तमाम, ऐसा नहीं। मौत दो जिंदगियों के दरमियान एक वक्फे का नाम, बेशक, और लम्हा भी नहीं, एक लम्हे के हजारवें हिस्से के वक्फे का नाम। तो मामूली सा वक्फा, उसके बाद जिंदगी के बाद फिर जिंदगी। तामुल से आराम से मैं बात पहुंचाऊं। अब भी जिंदा है, फिर मौत आएगी, फिर जिंदगी। ये जिंदगी महदूद जिंदगी, वो जिंदगी लामहदूद जिंदगी। बेशक बेशक। गौर फरमाइएगा, गौर तलब। दरमियान में एक वक्फा है जैसे मौत के, और उस पे बंदे रोते हैं, हालांकि रोने की बात नहीं, क्योंकि कुरान कह रहा है कि फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो फिर मौत की तमन्ना करो। और तमन्ना और चीज है, ख्वाहिश और चीज। ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, खत्म हो जाती हैं, तमन्ना खत्म नहीं होती। बता दूं कि ये तमन्ना क्या है और ख्वाहिश क्या है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कूफा में जो आम लोग मर रहे थे वो ख्वाहिशात के पले हुए थे। जो सूली पे लटका हुआ मीसम था वो मौत की तमन्ना कर रहा था। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह क्या बात। सूली पे लटका हुआ मीसम मौत की तमन्ना कर रहे थे, चूंकि सच्चा था तो फिर मौत की तमन्ना कर रहा था। लिहाजा मौत का खौफ नहीं, खौफ होना चाहिए तो मौत के बाद पैदा होने वाले हालात का। अब अगले फिक्रे के बाद मैं बेदार चेहरों की ज़ियारत करूं। मौत से वो डरे जिसने अली से खयानत की है। क्या बात, बहुत अच्छा, क्या बात। मौत से वो खाइफ हो जिसने अली से खयानत की। बाज़ हज़रात सोच रहे होंगे कि दौराने मौतो हयात जिक्र अली कैसे है? अली के बगैर न हयात आएगी न मौत आएगी। कोई माने तब भी रहने मादर में शक्ल अली बनाता है। बहुत शुक्रिया। कोई ना माने तो भी बनाता है। अब मानने ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने अल्लाह को नहीं माना उनके ना मानने से ज़ाते वाजिबुल वजूद को कोई खतरा है? नहीं, वो था, वो है, वो रहेगा। ऐसे ही जिन्होंने अली को नहीं माना वो ना माने, फज़ाइल ना माने, अली को कसीम और रिज़्क़ ना माने तो अली कसीम और रिज़्क़ है। अगर ना भी माने तो भी अली रिज़्क़ देता है। यही तो बात है। अगर ना भी माने तो भी अली रिज़्क़ देते। वजह क्या है कि अल्लाह ने कसीम और रिज़्क़ बनाया ही उसे जो कातिल को भी शरबत पिलाया। इंतकामन उसकी प्यास का इम्तहान न ले बल्कि उसे शरबत भिजवाए। दौराने
تذکرہ موت و حیات، ذکر علی آ گیا۔ یہ ذکر علی میں دوران تذکرہ موت و حیات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ شکم مادر سے لے کے قبر تک اور قبر سے لے کے حشر تک علی ہی علی ہے۔ میں بلا خوف تردید بات کروں گا، اگر لوگ ذکر علی پہ تقسیم ہوتے ہیں تو یہ تقسیم غدیر میں بھی ہوئی تھی۔ ہاں، اگر ذکر علی پہ تقسیم ہوتی ہے تو یہ تقسیم غدیر میں ہوئی تھی۔ کچھ بندے علی کے فضائل کو نہیں مانتے، کسی اور سے نسبت دے دیتے ہیں، اور کسی اور سے فضائل علی کو نسبت دے کے یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ معیار فضائل ذات علی ہے۔ معیار فضائل ذات علی ہے، کوئی مانے تو بھی ہے، نہ مانے تو بھی ہے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ جو سچے تھے انہوں نے موت کی تمنا کی، اور موت کی ہچکی کے وقت میرا مشاہدہ ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں نے دیکھا ہے کئی بندوں کو موت آتی ہے تو موت کے بعد ان کے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیر ہوتی ہے۔ آپ کا مشاہدہ نہیں؟ آپ کہتے نہیں کہ ہم فلاں مومن کے جنازے پہ گئے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے مسکرا رہے تھے۔ تو جب پتا ہو زندگی ختم ہو رہی ہے تو پھر بندہ روتا ہے، اور جب مرنے والے کو پتا ہو نا زندگی شروع ہو رہی ہے، جب مرنے والے کو یہ علم ہوتا ہے کہ زندگی ختم نہیں ہو رہی، زندگی شروع ہو رہی ہے، اور یہاں پہ حدیث کی تلاوت کروں اور اسی سے ہی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ من مات علی حب آل محمد مات شہید، جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ شہید۔ شہید کے معنی کیا ہیں؟ زندہ زندہ نا شہید، بالکل شہید کے معنی ہے گواہ۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ زندہ ہے، فرمایا گواہ ہے۔ میں نے عرض کی سرکار آپ زندہ بھی تو کہہ سکتے تھے، یہ گواہ کیوں کہا؟ تو فرمایا ہر زندہ گواہ نہیں ہوتا مگر ہر گواہ زندہ ہوتا ہے۔ اسے بیٹھے ہوئے حضرات کی تائید میں ہاتھ ہلاتے جائیں۔ ہر زندہ گواہ نہیں ہوتا، وہ کلامی مجلس میں موجود ہے، ہر گواہ زندہ ہوتا ہے مگر ہر زندہ گواہ نہیں ہوتا۔ جو بندے آج مجلس میں آئے وہ زندہ بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، اور جو مجلس میں نہیں آئے گھروں میں بیٹھے وہ زندہ ہیں مگر گواہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے ہم اسے گواہ بناتے ہیں۔ باریش افراد بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، کس پر گواہ بناتے ہیں؟ ترابی میں ہونے والی مجلس پر، تلاگان میں ہونے والی ماتمداری پر، کوئی تخصیص نہیں، مخصوص نہیں کیا کہ کس پر گواہ۔ فرمایا بس گواہ ہے۔ میں نے مولا سے پوچھا مولا کس پر گواہ؟ فرمایا جو جو کائنات میں ہے اس پر گواہ۔ اس طرح کی گفتگو بھی سن لیا کریں، جو جو کائنات میں ہے اس پر گواہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آل محمد کی محبت میں مرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ابھی تو ہم صرف درابی میں ہیں، اور اگر آل محمد کی محبت میں مر گئے تو پھر جسم کے زندان سے روح کو ملے گی رہائی، پھر رسول ہمیں بنائیں گے گواہ کس پر؟ جو جو ہے۔ اس کا مطلب ہے آل محمد کی محبت میں موت یہ معجزہ دکھاتی ہے کہ پھر بندہ ایک ہی وقت میں چاہے تو تلاگان میں سنے، چاہے تو راولپنڈی میں سنے، چاہے تو لاہور میں سنے۔ تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دو جس کی محبت میں مرنے والے ہر جگہ پر پہنچ جاتے ہیں وہ ایک وقت میں 40 گھروں میں کھانا نہیں کھا سکتا؟ کیا بات، کیا کہنا آپ سلام گواہ بنا دیتا، یعنی اگر ایک ہی وقت میں ہر جگہ پہ موجود ہے تو پھر کیا ہوا؟ حاضر بھی ہیں،
بولو تھوڑا سا، حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ تو پھر مجھے آرام سے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اگر آل محمد کی محبت میں مرنے والے، خاکی جسم رکھنے والے مر کے بھی حاضر ناظر ہیں، تو پھر مت سمجھ کے کربلا جاؤں گا تو حسین کو پتہ چلے گا۔ وہ یہاں بھی ہے، وہ وہاں بھی ہے۔ وہ تو تیری عبادت کے لیے دفتر بنایا گیا، جیسے اللہ نے نمازوں کے لیے قبلہ کو متعین کر دیا، حالانکہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ کعبہ کا مکہ میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ مکہ میں ہے، وہ تیری نماز کی کنسنٹریشن کے لیے ایک قبلہ بنا۔ توجہ فرمائیے۔ اچھا، کسی بندے کو گفتگو پسند آئے تو بھی مرنا ہے، نہ آئے تو بھی مرنا ہے۔ موت مرضی سے آتی تو شاید کوئی مرنا نہ چاہتا۔ وہ جو 9 صدیاں زمین پر رہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، میں آپ کے عقیدوں کا امتحان لوں گا اگلے فکرے پر۔ بلال بھائی جو 9 صدیاں زمین پر رہے، انہیں بھی علی دیکھ کے مرنا پڑا۔ جو 9 صدیاں زمین پر رہے، انہیں بھی زیارت علی کر کے مرنا پڑا۔ توجہ فرمائیے، انہیں بھی موت آئی، اور میرے مولا نے فرمایا تھا کہ یا حارث حمدان میں یمت یرانی، جو بھی مرے وہ مجھ علی کو دیکھتا۔ رمضان یہاں ختم ہو گیا تو پھر آپ روزے سے نہیں ہیں، پھر بولیے جو بھی مرے وہ مرنے سے پہلے مجھ علی کو دیکھتا۔ پھر ایک اور آیت کی تلاوت کروں قرآن حکیم سے، جو آپ سب کو یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، جسے قرآن کھول کر دیکھنا نہیں آتا اس نے بھی وہ آیت سن رکھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے۔ اب اس کا ترجمے میں شامل کر دیا گیا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ چکھنا کس لفظ کا ترجمہ؟ چکھنا تو عارضی کیفیت ہے، بتاؤ چکھنا کیا ہوتا ہے؟ یہ پچھلا مہینہ گزرا تو سارا گھر روزے سے ہوتا، تو رمضان میں افطار سے پہلے بہنیں، بیٹیاں، مائیں سامان افطار تیار کرتی ہیں، پکوڑے بناتی ہیں، سموسے بناتی ہیں، دہی بھلے بناتی ہیں، سالن پکاتی ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہوتا، اندازے سے نمک ڈالتی ہیں، پھر انہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ نمک پورا ہے یا تھوڑا ہے، پھر گھر میں اس بندے کو تلاش کرتی ہیں جو چکھ کے بتا سکے کہ نمک پورا ہے یا تھوڑا ہے، تو اسے وہ چکھاتی ہیں۔ ساری افطاری سپرد نہیں کرتی، وہ تھوڑا سا چکھ کے بتا دیتا۔ یہ ہے چکھنا۔ اور ذائقہ کیا ہے؟ جو قائم رہے۔ ذائقہ کیا ہے؟ جو قائم رہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ وبا ایسی آئی جس میں ذائقہ ختم ہو گیا، لیکن علی کی محبت میں مرنے کے بعد ذائقہ ختم نہیں ہو، ذائقہ قائم رہے۔ جس بندے کو ذائقے کی سمجھ نہیں آ رہی، میں اسے بتا دیتا ہوں موت کا ذائقہ کیا ہے۔ جناب سلمان میرے مولا سے پوچھ رہے، مولا موت کب آئے گی؟ فرمایا قبرستان جا کے سلام کیا کرو، جس شب جمعہ تمہیں جواب آ گیا اس سے اگلی شب جمعہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ سلمان جانے لگے، سلام کرنے لگے۔ ایک شب جمعہ گئے، جا کے حبیب شاہ جی سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ توجہ فرمائیے، اپنے قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو سلام کرنے والوں نبی کو مردہ سمجھتے ہیں؟ غور ہی نہیں کرتے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، ادھر سلمان نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، ادھر قبرستان میں دور ایک پرانی بوسیدہ قبر سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا اہل الایمان۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ یہ سلامت ہے، جہاں سے جواب آیا سلمان ادھر چل گئے۔
اس قبر کے سرحانے پہنچا اور پہلا سوال یہ کیا، بتاؤ مرے کب تھے؟ کون پوچھ رہے؟ سلمان. یہ ہے صحابی رسول، گدا کرے دہلیز سجدہ، جارو کشے کسرت تطہیر. جناب سلمان پوچھ رہے ہیں کب مرے تھے؟ تو قبر سے جواب آیا جناب موسیٰ سے پہلے. آپ نے غور نہیں فرمایا کہ یہ صحابی رسول کی طاقت کیا ہے؟ شہزادی کے دروازے کی دہلیز کے جاروب کش میں قوت کتنی ہے؟ سلمان کے سوال میں موجود قوت کن نے صدیوں پرانی مٹی کو جمع کر کے زندگی دے دی. کہاں پڑ گئے اور کیا پڑ گئے؟ وہ مردہ بول رہے. سلمان نے پوچھا مرے کب؟ تو انہوں نے کہا جناب موسیٰ کے زمانے سے پہلے. بتاؤ موت کا ذائقہ کیا؟ اس نے کہا اتنا کڑوا ہے کہ کڑواہٹ ابھی تک حلق میں موجود ہے. اس کا مطلب موت کڑوی نہیں. ایک ذائقہ اور بتا دیں، فلیورز بتا رہا ہوں آپ کو موت. جناب ابو ذر سے مولا پوچھ رہے ہیں ابو ذر تیرے لیے موت کیسی ہے؟ عرض کی مولا آپ کی ولایت پہ آئے تو جنت کے پھل سے میٹھی. آپ کی ولایت پہ آئے تو جنت کے پھل سے میٹھی. توجہ، ایک اور ذائقہ بتاؤ. مصائب نہیں پڑھ رہا، کربلا میں صفحے بنی ہوئی، قریب کربلا چل رہے ہیں اور ایک 13 سال کے جرنیل کے سامنے روک کے پوچھ رہے ہیں یا قاسم کیف الموت عندک، قاسم تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ تو فرما رہے میرے نزدیک موت شہد سے بھی میٹھی ہے. بزرگ جوان سارے متوجہ رہیے. وہ کڑوی ابو ذر والی جنت کے پھل جیسی، یہاں کربلا میں شہد سے میٹھی. تو مجھے بتاؤ دورابی والو، بندہ بدلنے سے موت کا ذائقہ بدل جاتا ہے؟ جی بالکل، بندہ بدلے تو موت کا ذائقہ بدل گیا، عقیدہ بدل گیا تو موت کا ذائقہ بدل گیا. کیوں؟ کیونکہ میرے مولا نے فرمایا میں یمت یرانی، جو بھی مرے مرنے سے پہلے مجھ علی کو دیکھتا ہے. تو پھر بتاؤ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ اگر ابھی ابھی ہر بندے کو اپنی موت کا ذائقہ حلق میں محسوس نہ ہو تو میں نے کثرت تطہیر کے جارود کا سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی. چونکہ علی فرماتے ہیں میں یمت یرانی، جو بھی مرے مرنے سے پہلے مجھ علی کو دیکھتا ہے. چونکہ مرنے والا مرنے سے پہلے علی کو دیکھتا ہے اور پھر جسے جیسا علی لگے ویسی موت لگتی ہے. کیا بات ہے، سلامت سلامت. جسے جیسا علی لگے اسے ویسی موت لگتی ہے. لیکن میرے مولا نے موت کے وقت، موت کے لمحے میں تشریف لانا ہے. اس لیے پرانے ہو گئے لیکن زندہ ہے. جناب سرکار محسن نقوی شہید نے فرمایا تھا زندگی بار کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں، قبر میں ہم نے سنا ہے کہ علی آتے ہیں. توجہ ایسا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرے مکتب میں موت گھبرانے والی چیز نہیں. بسم اللہ. میرے مسلک میں موت ایسی شے نہیں جس سے خوفزدہ ہوں. تو پھر سوال یہ ہے کہ بندے روتے کیوں؟ موت پہ نہیں رونا، موت پہ رونا گناہ. ہاں اگر جدائی سے آنسو نکل آئے تو پھر اس امید پہ آنسو بہانا کہ جدائی عارضی ہے، ابھی ملنا ہے. پھر ملاقاتیں ہوں گی. ایک دن جناب ابو بصیر کو موت یاد آ گئی. ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا. موت موت ہے. جناب جوش ملی آبادی نے کہا تھا موت یاد آ جائے تو راتوں کو نیند آتی نہیں، نیند اڑ جاتی بندوں کی موت کے خوف سے. ابو بصیر کے چہرے کی رنگت بدل گئی، رنگ پیلا پڑ گیا. میرے مولا کے سامنے بیٹھنے کے فرمایا ابو بصیر گھبرائے کیوں، رنگ پیلا کیوں؟ کہنے لگا مولا سوچ رہا تھا میں نے فوت ہو جاتا. مولا نے فرمایا کیوں گھبرا رہے ہو فوت ہونے سے؟ تمہیں کوئی پہلی بار فوت ہونا ہے؟
تمہیں کوئی پہلی بار فوت ہوا؟ ابو بصیر کہنے لگے مولا میں پہلے بھی فوت ہوا تھا۔ مولا مسکرائے، لمحۂ امامت پر الوہیت کا تبسم آیا۔ میرے مولا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا ہاں پہلے بھی تم فوت ہوئے تھے۔ مولا مجھے تو یاد نہیں، فرمایا نہیں اس وقت تیری یادداشت تھی نہیں، لیکن تم فوت ہوئے تھے۔ مولا کب؟ مولا نے فرمایا تم شکم مادر میں تھے، وہاں سے فوت ہوئے، دنیا میں آ گئے۔ تم شکم مادر میں تھے، وہاں سے فوت ہوئے، دنیا میں آ گئے، پھر یہاں سے فوت ہو جاؤ گے، آخرت میں چلے جاؤ گے۔ ایک اندھیرے سے نکلے تھے، اندھیرے میں چلے جاؤ گے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ جب تم پہلی بار شکم مادر سے فوت ہو کے جب دنیا میں آئے تھے تو فرق یہ ہے کہ تم رو رہے تھے اور تمہارا استقبال کرنے والے ہنس رہے تھے، جشن منا۔ لیکن جب تم دوسری بار فوت ہو جاؤ گے تمہیں رخصت کرنے والے روئیں گے اور تمہارا استقبال کرنے والے جشن منائیں گے۔ بیدار بیٹھے ہو، میں بڑے خوش موضوع کو بڑے اچھے طرح سے پیش کر رہا ہوں۔ جب تم دوسری بار جاؤ گے تو تمہیں رخصت کرنے والے روئیں گے، تمہارا استقبال کرنے والے جشن منائیں گے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ مولا جب میں نے مرنا ہے تو پھر میرا استقبال بھی ہونا ہے۔ ہاں ہونا ہے، جشن بھی ہونا ہے۔ ہاں ابو بصیر ہونا ہے۔ مولا میرا استقبال کون کرے گا آخرت میں؟ فرمایا استقبال وہ کریں گے جن سے تم زندگی میں محبت کرتے ہو۔ کیا کہنا؟ جن سے تم زندگی میں محبت کرتے ہو۔ اب دیکھ کر محبت کرنا، توجہ، دیکھ کر محبت کرنا کہ تمہارا استقبال جنت میں ہونا ہے۔ بیداری نہیں، ان سے محبت کرو جو جنت کے ناظر ہیں۔ ایک لائن میں ایک اور بات کہہ جاؤں اور اسے یاد رکھیے گا، امپلیمنٹ کیجئے گا اپنی عملی زندگی پر۔ جنت بانٹنے والوں سے جنت ملتی ہے، جنت مانگنے والوں سے نہیں۔ جنہوں نے سن کے ہاتھ اٹھایا میں ان کو سلام کرتا۔ جنت بانٹنے والوں سے ملتی ہے، مانگنے والوں سے نہیں۔ جو خود جنت کے لیے سوالی ہے، نہیں اور آسان کر دے، جسے خود جنت کی بشارت کی ضرورت ہے، جسے خود جنت کی بشارت کی ضرورت ہے، وہ تمہیں جنت لے جا نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے خود چلا جائے، تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ جنت وہ لے جائے گا جس کی جنت میں حکومت ہے، جو جنت کا حکمران ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جناب آدم جنت میں تھے نا، کیوں جی؟ پھر جنت سے اتارے گئے نا۔ اس پہ میں بحث نہیں کرتا کیونکہ متشابہ آئے تھے، یہ مولا آ کے راز کھولیں گے کہ کیا ہوا تھا جنت میں۔ یہ مفسرین نے اپنی طرف سے تفسیریں جڑ دی، ابھی کوئی معلوم نہیں کسی کو، یہ تکے ہیں، یہ قیاس ہے، یہ قیاس آرائی ہیں کہ جنت میں کیا ہوا تھا۔ مولا بتائیں گے جبکہ اللہ نے پہلے دن فرما دیا تھا کہ جائل فی الارض خلیفہ، آدم کی خلافت ہے ہی زمین کے لیے، اور جنت میں آدم کی حیثیت حاکم کی نہیں رعایا کی ہے۔ جنت کے حاکم کوئی اور ہے۔ جناب آدم جنت سے اترے تھے، کیوں جی؟ زمین پہ آگے اترے کہاں تھے؟ لنکا کی پہاڑیوں پر، لنکا کی پہاڑیوں پر اترے۔ اور بی بی حوا کہاں؟ جدہ میں، یہ سعودی عرب جدہ میں۔ اس کا نام جدہ ہے ہی اس لیے کہ وہاں جدہ آدمیت اٹھی تھی، وہاں بی بی حوا، یہاں جناب آدم، درمیان میں فاصلہ تھا بہت، اور جناب آدم کو دعا تعلیم کی گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہ پڑھ رہے تھے لیکن حوا نہیں مل رہی تھی۔ پھر جناب آدم نے پوچھا اللہ کیسے ملے گی؟ فرمایا کچھ نام بتا دیتا ہوں، وہ نام لے لے۔ وہ نام کون سے تھے؟ اللہم بحق محمد ما انت محمود، اللہم بحق علی ما انت الاعلی،
اللہم بحق فاطمہ بحق فاطر السماوات، اللہم بحق حسن وانت قدیم اللسان، اللہم بحق حسین وانت محسن. میں نے پوچھا اللہ یہ نام آدم کو تعلیم کیوں کی ہے؟ فرمایا میں نے تمہارے فائدے کے لیے تعلیم کی ہے. اللہ وہ کیوں؟ فرمایا میں نے یہ نام اس لیے تعلیم کی ہے کہ آدم کی اولاد یاد کر لے کہ یہی وہ نام ہے جو جنت سے نکلے ہوئے کو پھر جنت لے جاتے ہیں. جو جنت سے نکلے ہوئے کو پھر واپس. پہلے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں محبت کس سے کرنا ہے تاکہ وہ استقبال کرے. تو جنت کے حاکم کون ہے؟ جمہوریت نہیں جنت میں. آپ سن رہے میں کہے جنت میں جمہوریت نہیں کہ ووٹ لے کے حاکم بن جائیں. ووٹ لینے والوں نے پتہ نہیں جنت جانا بھی ہے کہ نہیں. میں پوری تاریخ پڑھ گیا. ووٹوں سے جنت کے حاکم نہیں بنتے. جنت میں جمہوریت نہیں. جنت کی حکومت کا اعلان رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار اور ان کا باپ ان سے بھی افضل. بڑی حیرت کی بات ہے کہ جنت جہاں امن اور سکون فساد کا خطرہ نہیں اس کے لیے حاکم رسول بنا ہے، اور زمین جس پہ فساد کا ہر وقت خطرہ ہے کیا پڑھ گئے اس کے لیے حاکم ہم خود بنائیں. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کے حاکم آپ نے بنا دیے تو جنت میں تو سارے نمازی، پرہیزگار، متقی، ماتقی، مجلس کے سننے والے، بڑے تمیزدار، اخلاق حسنہ والے لوگ جائیں گے. سارے بدتمیز تو دوزخ میں ہوں گے. دوزخ کی حکومت کا آپ نے اعلان نہیں کیا. وہاں بھی بتا دیں کہ جہنم کے حاکم کون ہیں. فرمایا میں نے جنت کے حاکموں کا اعلان کر دیا ہے. اب جس جس کا دل چاہتا ہے وہ جہنم کا حاکم بنے، وہ جنت کے حاکم سے لڑے. کیا بات ہے یار، سننے کی کیا ہے. آپ سمجھ گئے میری بات پہنچ گئی. ایک بات ذہن میں رہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ نام ایسے ہیں کہ یہ سارے ثواب ہے. پہنچ جائے گا. بڑے آرام سے میں بات کہوں گا تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں. کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں خطابتیں نہیں دکھائی جاتی، باتیں پہنچائی جاتی. یہ پہنچے گا کیسے؟ بابا حبیب شاہ جی نے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ توحید پڑھوائی. قرآن پڑھا جا رہا ہے مسلسل، مجلسیں ہو رہی ہیں. یہ پہنچے گا کیسے؟ یہ سورہ فاتحہ کیسے پہنچتی ہے؟ کیوں جی قرآن کیسے پہنچتا؟ بندے تو چلے گئے اگلے جہان. اب اگلے جہان قرآن جائے گا کیسے؟ کوئی بندہ مجمع سے کھڑا ہو کے مجھ سے پیچھے محمد عباس رضوی بتاؤ رسول نگر جاؤ گے کیسے؟ تو سیدھی سی بات ہے ویسے ہی جاؤں گا جیسے آیا ہوں. اب تم نے پہنچانا ہے اس جہان میں یہاں سے قرآن، تو پہنچاؤ گے کیسے؟ ویسے ہی پہنچے گا نا جیسے آیا ہے. آیا کس کے ذریعے؟ آیا ہے مصطفیٰ کے ذریعے. جائے گا کس کے ذریعے؟ جائے گا بھی مصطفیٰ کے ذریعے. تو پھر اپنے مرنے والوں کے لیے فاتحہ صرف وہ بندے پڑھتے ہیں جن کا ایمان ہے کہ نبی زندہ ہے، جن کا رسول زندہ ہے. ان کے لیے احسال ثواب ہے. آخری فکر کہہ رہا ہوں، آخری فکر شام ہو گئی اور بات بھی مکمل ہو گئی. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اگر دعائے مغفرت میں سورہ فاتحہ بندہ پڑھے ملک صاحب قبلہ، اور وہ سورہ فاتحہ بندہ کہے جی میں احسال ثواب کرتا ہوں واجپائی مرحوم کو، پہنچے گی؟ نہیں. کیا فاتحہ میں مسئلہ ہے؟ مسئلہ اس میں ہے. کیا مسئلہ اس میں؟ میں بتا دوں، توجہ، اور اسی کے بعد تمام. یہ لائٹ آ رہی ہے، یہاں سے یہ بلب اتارو اور ایک فیوز بلب لگا دو.
اور پھر شکوہ کرو جلتا نہیں، حالانکہ لائٹ بھی ہے. واہ 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 کیا بات. یار ذرا بیدار ہو. اس کا مطلب ہے قصور لائٹ کا نہیں، قصور اس بلب کا ہے جو لائٹ سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. بے شک. سورہ فاتحہ کا ثواب وصول کرنے کے لیے یہ مردوں کو نہیں ملے گی، زندوں کو ملے گی. جو زندہ نہیں اسے فاتحہ نہیں پہنچے گی. آخری فکرہ کہہ رہا ہوں. تو پھر قرآن سے پوچھ کے زندہ کون ہے؟ آپ مجھے بتاؤ زندہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائیں تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کریں. اس کا مطلب ہے جو نبی کی آواز پہ لبیک کہے وہ زندہ ہے، جو لبیک نہ کہے وہ مردہ ہے. اور مردہ کو فاتحہ پہنچتی نہیں تو چل نبی کی آوازیں ڈھونڈیں کہ سب سے بڑی نبی کی آواز کون سی ہے. کوئی مسجد میں، کوئی گلی میں، کوئی شہر میں، کوئی سفر میں، کوئی حضر میں. سب سے بڑی آواز 1.25 لاکھ کے مجمع میں پالان کے منبر پر رسول نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس کا مطلب ہے علی ولی اللہ کلمہ نہیں دلیل زندگی ہے، اور فاتحہ اسے پہنچے گی جس نے ولایت علی مانی ہے. جو ولایت مانے اس نے ولایت نہیں مانی، اس کے لیے 1 کروڑ بار فاتحہ پڑھ لو. فیوز بلب جلتا نہیں. بے شک. یہ سمجھ لو کہ وہ فیوز ہے، وہ کنڈکٹر نہیں، وہ موصل نہیں، بے شک. وہ غیر موصل. اور یہ حرارت زندگی کی یہ ولایت علی سے ملی. بے شک. بے شک. اور اس کے لیے ولایت کا نفاذ کرنا ضروری ہے. ولایت زبان سے پڑھنے والی چیز نہیں. اگر زبان سے پڑھنا ہی کافی ہوتا تو پھر رسول کی بیٹیاں بازار میں جائیں. ہائے ہائے ہائے. میری دعا ہے مجلس کے محتمم کے تمام مرحومین کو مولا جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. حاضرین کی دعائیں مستجاب فرمائیں. میرے محترم سامعین، 2 یا 3 فکرے میں مسائل میں کہوں گا، عبادت مکمل ہو. آج عید کا 3را دن مسلمانوں نے جی بھر کے جشن منایا. روئی تو علی کی بیٹیاں بنی. ہائے ہائے ہائے. میں بحیثیت سید ہر اس مسلمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے عید کے دن علی کے یتیموں کو یاد کیا. ایک فکرہ میں کہہ جاؤں جو اگلے سال کی عید تک کے لیے ہر ذی شعور کے لیے کافی ہو جائے گا. جب جب یاد کرے گا آنکھ پرنم ہو جائے گی. 19 رمضان کی سحر علی کے سر پہ ابن ملجم کی تلوار نہیں بلکہ شام غریمہ میں بی بی کی چادر میں شمر کا نیزہ تھا. آپ کی آوازیں بلند آئے گی. ایک فکر اور کہوں اور یہیں پہ دعا کر کے آپ کو سلام. جب کوفہ کا بازار دکھانے کے لیے میرے مولا نے بازار بند کروایا تھا، شہزادی سوار ہوئی تھی ناکا پر، تو ناکا کی مہار پکڑنے کے لیے حسن آگے بڑھے تھے. مولا نے روک دیا تو فرمایا تھا نہیں حسن تم نہیں پکڑو. پھر حسین آگے بڑھے، فرمایا نہیں حسین آپ بھی نہیں. پھر 2 ہاتھ علی کے پیروں پر آئے. جانتے ہونے والوں یہ ہاتھ کس کے تھے؟ یہ ہاتھ سیدہ ام البنین کے لال کے تھے.
اور فرما رہے تھے بابا وہ تو شہزادی کے بھائی تھے نا، میں تو نوکر ہوں، مجھے اجازت دے میں مہار ہوں۔ فرمایا نہیں عباس آپ بھی۔ مولا جب کوئی بھائی نہیں پکڑے گا شہزادی کے ناکا کی مہار تو پھر کون پکڑے گا؟ دورابی والوں تلانگنگ والوں فکر سننا، بابا حبیب شاہ علی بادشاہ نے دستار اتار دی، پیروں سے نالین اتار دی، بیٹی کے ناکا کی مہار پکڑ کے علی فرماتے ہیں میری بیٹی کا مقام ہی اتنا بلند ہے، جب بھی سوار ہوگی مہار کوئی علی پکڑے گا۔ سلامت علی آپ جی ایک فکر اور بولے، مہار پکڑ کے علی چل پڑے، ساتھ بھائی چل پڑے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ علی کے قدم رک گئے، آنسو شروع ہوئے اور فرمایا سکیلا پتہ نہیں کون یہ آدمی جملہ سمجھے، جب علی بادشاہ نے فرمایا کہ سیدہ تو محمل میں سے علی کی بیٹی صرف اتنی آواز میں بولی جسے صرف علی کی سماعت سنی۔ جی بابا، فرمایا شہزادی ذرا محمل کا پردہ ہٹا کے دیکھیں، یہ کوفہ کا صدر چوک ہے، یہاں دن کے وقت بھی گزرنے کا رستہ نہیں ملتا۔ شہزادی آہستہ سے کہتی بابا یہ چوک حسن کو دکھا دو، حسین کو دکھا دو، حنفیہ کو دکھا دو۔ فرمایا نہیں بیٹا ہو سکتا ہے آپ کو پھر کوفہ آنا، میں دیکھ رہا ہوں کس کس بندے کی آنکھ پڑھنا پڑی، کون بول ہے، بیٹی ہو سکتا ہے آپ کو پھر کوفہ آنا پڑے، بابا پھر میں آؤں گی تو آپ بھی تو ساتھ ہوں۔ فرمایا نہیں بیٹا میں راستے میں نجف میں ملاقات کروں۔ بابا میرے بھائی تو ساتھ ہوں گے۔ فرمایا ہاں آخری فکرہ جو بندہ ہائے کر سکے، ہاں بیٹا تمہارے بھائی ساتھ ہوں گے، لیکن بیٹی جب دوسری بار آئے گی نا پھر تیرے بھائیوں کی سواریاں بدل جائیں گی۔ سبحان اللہ یار جو ہائے کر سکے، پھر تیرے بھائیوں کی سواریاں بدل جائیں گی۔ بابا پھر کون سی سواری تم نے؟ فرمایا دیکھ لو آج کوئی مرتجس پہ، کوئی تعبیہ پہ، کوئی عقاب پہ، لیکن جب دوسری بار آگی نا کوئی نیزے کی نوک پہ، کوئی گھوڑے کی گردن میں، اور شہزادی تیرا ایک بھائی کوفہ کے صدر دروازے پر تیرا استقبال کرے گا۔ بابا اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا وہ مسلم بن عقیل ہوگا۔ عزاداروں جو نہیں سمجھے کہ مسلم نے استقبال کیسے کیا، عزاداروں مسلم کا سر کوفہ کے دروازے پہ رکھا نہیں گیا بلکہ لٹکایا گیا تھا، اور لٹکایا کسی برتن میں رکھ کے نہیں، ایک رسی تھی جو مسلم کے کان سے گزاری گئی۔ اَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا